اگر ہم قرآن اور حدیث کے اوپر غور کریں اور شریعت کے اسلوب اور اس کے طریقے پر غور کرے اور اس کو سمجھے، دل پر لیوے، تو ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہ ہو کبھی، اور ہماری زندگی خوشگوار بن جاوے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شریعت اسلام، شریعت مطہرہ حقوق کے ادائیگی کے معاملے میں اس انسان کو مخاطب بناتا ہے اور اس انسان کو کہتا ہے جس پر حق واجب ہے۔ اس کو یوں کہتا ہے کہ تمہارے اوپر فلاں فلاں کے یہ حقوق ہے جن کی ادائیگی کا تم اہتمام کرو۔ جن کے حقوق ہے ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں پر تمہارے حقوق ہے، بلکہ جن پر حقوق عائد ہوتے ہیں، جنہیں ادائیگی کرنی ہے، ان کو مخاطب بنا کر یوں کہا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر فلاں فلاں کے یہ حقوق ہیں، تمہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے اور ان کی طرف توجہ کرنا ہے۔ اگر حقوق کو ادا نہیں کرو گے تو تمہیں یہ سزا دی جائے گی۔ اس کو مثال سے سمجھے ہم۔ مثلاً باپ کو یوں کہا جائے گا کہ بیٹے کا تمہارے اوپر یہ حق ہے، اگر تم اس حق کو ادا نہیں کرتے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا دی جائے گی۔ اور بیٹے کو یہ کہا جاتا کہ تمہارے اوپر باپ کا یہ حق ہے، تمہیں اس کو ادا کرنا ہے، اگر تم نے اس کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جائے گی۔ اسی طرح ہر وہ لوگ جس کے آپسی رشتہ دار ہیں، رشتے ہیں، دو الگ الگ شخصیتوں سے مل کر وہ رشتے بنتے ہیں، یا دو الگ الگ جماعتوں سے مل کر وہ رشتے بنتے ہیں، وہاں شریعت جس جماعت پر حق ہوا کرتا ہے اسی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اور شریعت دوسری جماعت کو یہ کہے گی کہ تم پر پہلی جماعت کا یہ حق ہے، اس کو ادا کرو۔ دوسری کو یہ نہیں کہے گی کہ پہلی جماعت پر تمہارا یہ حق ہے، اس کو وصول کرو تم، یا پہلی کو یہ کہے گی کہ دوسری جماعت پر تمہارا یہ حق ہے، وصول کرو، نہیں، بلکہ جس کا حق جس پر ہے اس کو کہے گی کہ تم اس کی ادائیگی کرو۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ اگر جس پر جو ذمہ داری شریعت نے عائد کی ہے وہ اس کو ادا کرے گا تو تمام کے حقوق ادا ہو جائیں گے اور کسی کو مطالبہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جس پر حق ہے اس سے یوں کہا کہ تم ادا کرو، لیکن جس کا حق ہے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا حق مانگو، بلکہ بعض روایتوں میں تو صراحت ہے کہ تمہارا حق اگر کسی پر ہے تو تم اس سے مطالبہ مت کرو، تم پر اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرو۔ ہر شخص اگر اس ہدایت پر عمل کرنے لگے تو پھر دنیا میں کبھی کوئی جھگڑا ہی نہ ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے ایک طریقہ بتلایا ہے کہ دوسرے کا حق ادا کرو، لیکن آج کل دنیا میں ایک طریقہ جاری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا حق ادا ہو، اور دوسرا چاہتا ہے کہ میرا حق ادا ہو، اسی میں آپس میں لڑائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سائل کے بارے میں جو سوال کرے، اگر وہ اونٹنی کے اوپر بھی سوال ہو کر آئے اور تم سے سوال کرے تو تمہارا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرو۔ یعنی سائل کو کہا گیا کہ اگر تم سوال سے نہیں بچو گے تو کل قیامت کے دن تمہارے اوپر فلاں عذاب ہو، اور دینے والے سے یہ کہا گیا کہ بھائی تمہارا حق ہے، تم اس کو ادا کرو۔ تو اگر سائل اپنے حق کی ذمہ داری لے لے اور اپنے حق پر عمل کرے، اور جو دینے والا ہے وہ اپنے حق پر عمل کرے، تو کوئی جھگڑا ہی نہ رہے آپس میں۔ باپ کو کہا گیا کہ تمہارے حق کو ادا کرو بیٹے کے معاملے میں، اور بیٹے کو کہا گیا کہ تمہارے حق کو ادا کرو۔ ہر ایک انسان اپنے حق کی ذمہ داری خود لے لے تو دنیا کے اندر کسی سے کوئی جھگڑا ہی نہ ہو اور دنیا کی زندگی ہماری خوشگوار بن جائے۔ لیکن انسان اس چیز کو سمجھے تو، دل پر لیوے اور سمجھے کہ ہاں یہ چیز شریعت اسلام کا جو اسلوب ہے وہ ایک دم صحیح ہے اور اس پر عمل کرنے جیسا ہے۔